الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت کمانے، اچھے سے اچھا گھر بنانے کی فکر میں ہے، تجارت بڑھانے اور شہرت حاصل کرنے کا دماغ پر بھوت سوار ہے۔ غرض جس کو بھی دیکھو دنیا کی طلب میں سرگرداں ہے اور جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے اور یہاں رہ کر موت سے پہلے پہلے اس اگلے گھر کی فکر کرنی ہے، اور یہی ہمارا اصلی اور دائمی گھر ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اس سفر کی پوری تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ جب دعوت نامہ آئے تو آدمی خوشی خوشی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یاد رکھو، جب قیامت کا دن قائم ہوگا جس میں ہر چھوٹا بڑا، کالا گورا، امیر غریب، عالم اور جاہل مدعو ہوگا اور اس دن کا مالک ایک ایک سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سخت و باز پرس کرے گا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں، نہ ہم کبھی اس پر غور کرتے ہیں۔ احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کی قیمت ساری دنیا بھی مل کر نہیں دے سکتی۔ سامعین، ذرا غور تو کرو، جب قیامت کا وہ ہولناک منظر سامنے آئے گا جسے دیکھ کر دل دہل جائے گا اور حواس باختہ ہو جائیں گے، وہاں انبیاء اور رسل اور اولیاء صلحاء کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل ہے، حضرت عائشہ اسے صدیقہ پل رضی اللہ صراط کہتے عنہا کے ہیں۔ زانوں پر سر مبارک رکھے وہ ہوئے بال سے آرام زیادہ فرما رہے باریک تھے اور تو تلوار سے اچانک زیادہ تیز حضرت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری سب کو ہو اس پر گئے سے اور گزرنا جب ہے آنسو کیونکہ جنت رخ کا یہی انور پر راستہ ہے۔ گرے تو سرکار کی اس آنکھ پل کھل پر سے گئی، گزرنے دیکھا میں کہ لوگوں کی عائشہ حالت جدا زاروں گانا ہوگی۔ قطار رو رہی جس ہیں۔ درجے کا شخص ہوگا اس کے لیے ایسی ہی آسانی حضور یا اکرم صلی دشواری اللہ ہوگی۔ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں روتی بعض ہو؟ تو یوں گزر کہنے جائیں گے لگی، یا رسول جیسے اللہ، بجلی مجھے کود گئی، قیامت کا ابھی ادھر ہولناک تھے دن ابھی یاد ادھر آ جا گیا، پہنچے۔ وہاں کی سختی اور وہاں کے نفسی نفسی کے عالم نے مجھے رلا دیا۔ بعض ہوا کی طرح، رسول اللہ صلی بعض اللہ تیز علیہ گھوڑے کی طرح، وسلم، آپ ہمیں فراموش تو نہ فرمائیں گے، رحمت عالم بعض آہستہ محبوب آہستہ، کبریا محمد بعض عربی گرتے صلی پڑتے، اللہ علیہ لنگڑاتے وسلم نے ہوئے، فرمایا، اور بعض یا عائشہ، جہنم میں جب گر تک جائیں گے۔ ہر انسان تین کفار کے مرحلوں لیے سے یہ نہ بڑی گزر حسرت کا جائے وقت گا ہوگا اس جب وہ پل وقت صراط تک سے گزر وہ نہ کسی سکیں گے دوسرے اور کے جہنم بارے میں میں گر کچھ پڑیں بھی گے۔ نہیں سوچ سکے گا۔ اور ایمانداروں کو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آئے گا وہ کیا ہے۔ قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور اعمال نامے تمام انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اور کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں چھوٹی بڑی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پہنچے گا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
قطوفها دانیہ، جب اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو لوگوں سے کہتا پھرے گا اجی میرا اعمال نامہ پڑھ کر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ پھر جب وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا، ہر طرف پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے اور فرشتے کہتے ہوں گے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، من چاہا خوب کھاؤ پیو اور یہ صلہ ہے اس کا جو تم کر کے آئے ہو، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ واہی تباہی مچاتا پھرے گا۔ اگلی آیت میں اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بائیں ہاتھ کے اعمال نامے والا کہتا پھرے گا ہائے کاش میرا تو حساب ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، اس کو پکڑو، زنجیروں میں باندھو اور جہنم میں ڈال دو۔ یہ انسان کو سب سے پہلا مرحلہ پیش آئے گا۔ دوسرا مرحلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا جس کی 500 برس کی چڑھائی ہے، 500 برس کا سیدھا راستہ ہے اور 500 برس کا اس کا نشیب ہے، اور وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جس نے اس آنے والی گھڑی کی تیاری کی ہوگی، اپنی زندگی کا حساب لگا کر گناہوں پر رویا ہوگا، اللہ کی بات مان کر زندگی گزاری ہوگی، ان کا تو یہ حال ہوگا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن آپ مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ یہ ایمان کا نور، تلاوت قرآن کا نور، اللہ کے ذکر کا نور، نمازوں کا نور اور نہ جانے کتنے اعمال صالحہ کا نور وہاں مومن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے ہوگا۔ یہ تمام لوگ اس کی روشنی میں پل صراط کا راستہ لمحوں میں طے کر لیں گے۔ منافقین اس دن مسلمانوں کے آگے گڑ گڑائیں گے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، منافق مرد اور عورتیں کہیں گے اے مسلمانوں ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو کیونکہ تمہارے پاس نور ہے اور ہمارے پاس نور نہیں ہے۔ جواب ملے گا جاؤ تم دنیا میں لوٹ جاؤ، یہ نور تو تمہیں دنیا میں مل سکتا تھا۔ انسان کو تیسرا مرحلہ کیا پیش آئے گا؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب تک میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے اس وقت تک ہر آدمی کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس دن بالکل ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، پس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ انسان تو کامیاب ہو گیا، ورنہ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو سبھی سے درخواست ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، اور یہ 3 مرحلے جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں اس کی تیاری کرے۔ یہ مرحلے کوئی آسان مرحلے نہیں ہے، جو انسان ان مرحلوں سے آسانی کے ساتھ گزر گیا، آسانی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جو ان میں پھنسا رہ گیا اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔